السلام علیکم جی. میں یہاں پہ آپ سے کوئی ہمدردی کرنے نہیں آیا، کیونکہ اس ملک میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہی ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہ کرنا ہی ہے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے، یہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. سرمایہ داری نظام میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، ایک وہ جو ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، تنخواہ دار ہوتے ہیں. سرمایہ دار اتنے سے ہوتے ہیں، باقی سارے ملازم ہوتے ہیں. اگر یہ نظام رہے گا دنیا میں تو ملازم بھی رہیں گے اور سرمایہ دار بھی رہیں گے. سرمایہ دار یہ چاہے گا کہ وہ کم سے کم پیسے دے آپ کو اور زیادہ سے زیادہ کام کرائے. آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کم سے کم کام کریں اور زیادہ سے زیادہ پیسے لیں. تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو چلتا ہی رہے گا. جب تک یہ نظام رہے گا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات یہ بڑی اہم ہے، آپ میں سے وہ تمام مزدور جو کہ سرمایہ داری نظام کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور اسی کو ٹھیک مانتے ہیں، تو آپ سارے بھی اصل میں سرمایہ دار ہیں. آپ کو صرف موقع نہیں ملا. اگر آج آپ کو موقع مل جائے، آپ کے پاس 1-2 کروڑ روپے آ جائے تو آپ بھی سرمایہ دار بنیں گے اور آپ بھی کچھ لوگوں کو نوکر رکھ لیں گے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مزدور سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری ہونی ہی نہیں چاہیے، صرف وہی لوگ ہیں جو اصل مزدور ہیں. اب یہ ایک نظریاتی فرق ہے، یہ بہت اہم فرق ہے. ساری تخصیص، ساری تفریق انسانوں کی اس وقت اس کرۂ ارض پہ صرف ایک اس نظریے کے اوپر ہے کہ کیا سرمایہ داری نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ سب مزدور ہیں اور میں بھی مزدور ہوں، کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. مزدور وہ آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ مزدور حکومت ہونی چاہیے دنیا میں. دنیا میں تمام فیکٹریاں، تمام انڈسٹری، تمام زمین، تمام وہ پرائیویٹ پراپرٹی، نجی ملکیت، وہ والی نجی ملکیت جس پہ سود لیا جاتا ہے، جس پہ منافع لیا جاتا ہے اور جس پر کرایہ لیا جاتا ہے، وہ تمام نجی ملکیت مزدوروں کی تحویل میں ہونی چاہیے تاکہ وہ خود اسے چلائیں، اس دنیا کو خود چلائیں اور خود دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کریں اناج، ہر وہ چیز جو انسانوں کو چاہیے. دیکھیں اس وقت دنیا میں جو پروڈکشن ہے، مجھے پتا ہے آپ جو بات کریں میں تھوڑی سی سے فرق بات کر رہا ہوں، لیکن یہ وہی بات ہے. یقین کیجئے یہ پوری دنیا میں صرف یہی بات ہے جو ہونی چاہیے. اب یہ نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں، ہم نے تو کرنی ہے. دنیا کے اندر مسئلہ پروڈکشن کا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے سب پاکستان میں میڈیکل سٹورز کے اندر جتنی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں وہ تمام پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ ہے. تو کیا ہر پاکستانی کو ملتی ہے؟ تو پروڈکشن تو بہت ہے، دوائی تو پڑی ہوئی ہے، مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا ہے، مل نہیں رہی. اچھا کیا پاکستان میں گندم جتنی اگتی ہے، چاول جتنا اگتا ہے، تمام اناج، آلو جتنا اگتا ہے، کپاس، یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ پاکستان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ یہاں کھانا تو ملتا ہے نا سب کو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا ہے. پھر پیدا تو سب چیز ہوتی ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے، سرمایہ داری نظام ڈسٹریبیوشن پہ نہیں چلتا. وہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چیزیں بنائی جائیں اور ان کی جو جو ضرورت ہو، جس کی جو جو بھی ضرورت ہو اس کو دے دیا جائے. وہ اس لیے نہیں چلتا. وہ اس لیے چلتا ہے کہ منافع کمایا جائے. اگر منافع کما سکتے ہیں تو وہ چیز بنائی جائے، اگر منافع نہیں کما سکتے تو وہ چیز ہی بند کر دی جائے. ضرورت ہی نہیں ہے چاہے لوگ اس کے لیے رو رہے ہوں.
دوائی پاکستان میں نہیں لے سکتا غریب آدمی، ذرا سے بھی زیادہ بڑی بیماری ہو جائے وہ مر جاتا ہے۔ لاکھوں روپے کی علاج ہے اس وقت بڑی بیماریوں کا، کہاں سے کرے گا؟ تو مسئلہ اس وقت ڈسٹریبیوشن کا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں جو پروڈکشن ہے اس وقت، دنیا کے اندر جو چیزوں کو بنانے کا جو ایک نظام ہے، ایک پروسیس ہے، اس کے مطابق اگر آج دنیا میں آٹومیشن، مطلب تمام فیکٹریاں، انڈسٹری، ایگریکلچر، سارا کچھ آٹومیشن پہ لے جایا جائے، انسانوں کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو اس کے اندر جانے کی، انسان اتنے سے صرف چاہیے ہو، تو صرف 2% لوگ کام کریں گے، 2% پوری دنیا میں 98% لوگ کام نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، وہ ٹورزم کریں گے، وہ دنیا دیکھیں گے اتنی دیر، وہ بال بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ کوئی تربیت اچھی کریں گے لوگوں کی، وہ آرٹ کریں گے، وہ کچھ لٹریچر لکھیں گے، وہ یہ کچھ کریں گے، ان کو ضرورت نہیں ہوگی پروڈکشن کرنے کی۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس خدا عرض پہ آدھی سے زیادہ آبادی غریب ہے، مفلوق الحال ہے، بھوکی ہے، پوری غذا نہیں ملتی ان کو۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس نے ایسے چکر میں لیا ہوا ہے لوگوں کو، اور یہ صرف چند لوگ ہیں، 2% لوگ ہیں جو ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم سب کے اوپر انہوں نے ایک تسلط قائم کیا ہوا ہے ظلم کا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں ہمدردی کرنے نہیں آیا، میں پھر بتا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا موسیقی کا، تو میں نے انجینئرنگ کی تھی، میکینیکل انجینئرنگ۔ میں نظریاتی آدمی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میں سوشلسٹ ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی کرسچن ہے، پاکستانی ہے اور سوشلسٹ ہے، تو وہ وہی ہے جو میں ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کرسچن ہے؟ سوشلسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا میں جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ بنتا ہے، جو کچھ ملتا ہے یہاں پہ، وہ اس دنیا میں رہنے والے اور دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کا بنیادی حق ہے اس کے اوپر۔ یہ ہے سوشلزم۔ یہ نہ کسی مذہب کے خلاف ہے، نہ یہ کسی کے عقیدے کے خلاف ہے، نہ کسی کی نیشنلٹی کے خلاف ہے۔ یہ سمپل بات کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی زندگی گزارنی ہے لوگوں نے، صرف اس دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، وہ اچھی طرح انجوائے کر سکے لوگ۔ یہ دنیا بھرپور ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے، سب لوگوں کو ہر چیز ملنی چاہیے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں دنیا کے بعد کیا ہوگا، وہ ہم سب جو ہے جب خدا کے سامنے جائیں گے تو وہ خود ہی ہمیں بتا دے گا کیا ہوگا۔ اس دنیا میں کیا ہونا چاہیے، اس دنیا میں ہمیں پتا کیا ہونا چاہیے، ہم اس کی بات کرتے ہیں صرف۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ برابری ہونی چاہیے، اور برابری پہ قائم ہوا ایک سماج چاہیے ہمیں، جس میں مزدور حکومت ہو اور کسان حکومت ہو، صرف مزدور اس دنیا کو چلائے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو نظریاتی ہونا پڑے گا میرے بھائی۔ میں آپ کو اس لیے آتا ہوں بار بار، میں نے عمران خان صاحب پچھلے الیکشن میں انہوں نے مجھے طریق انصاف کے لیے کہا، احسن اقبال صاحب نے میرے گھر آ کے انہوں نے مجھے مسلم لیگ کے لیے کہا، نظر محمد صاحب نے مجھے ٹکٹ کے لیے کہا، سیدھا ٹکٹ کے لیے پیپلز پارٹی کی۔ میں نے یہ پیو نہیں کیا اس لیے کیونکہ میں نظریاتی آدمی ہوں، مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ بھی تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو نا۔ اس ملک میں مزدور کسان کی کوئی پارٹی نہیں، ہم نہیں کہتے ہم پارٹی بنا رہے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم ایک تنظیم بنا رہے ہیں۔ لیکن جب تک مزدوروں کے اپنے اندر سے کاڈر ڈیولپ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اپنے اندر سے سوشلسٹ پیدا نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے اپنے اندر مزدور رہنما ایسے پیدا نہیں ہوں گے جو کہ سوشلزم کی بات کریں گے، جو کہ برابری کی بات کریں گے، تو آپ لوگ اپنی تحریک کو پولیٹیکل نہیں کر سکیں گے۔ یہ صرف ٹریڈ یونین تک رہے گی۔ ٹریڈ یونین ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ٹریڈ یونین مزدوروں کو اکٹھا کرنے کا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کے جو مطالبات ہیں یہ پولیٹیکل ہیں، یہ سیاسی مطالبات ہیں۔ یہ ٹریڈ یونین اس وقت حل کر سکتی ہے جب ٹریڈ یونین کے اندر بھی سیاسی کارکن ہو اور ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں، کاڈر ڈیولپ کریں۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لیڈر چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں نوجوان کتنے آپ کے اندر جو اپنے اندر اتنا پوٹینشیل رکھتے ہیں۔ آپ کاڈر بنیں اور ایک تنظیم
کھڑی کریں اس ملک میں، جو کہ بعد میں آپ ہی اس کو پارٹی بنائیں گے. مزدور اور کسان خود پارٹی بنائیں گے. کوئی سرمایہ دار جاگیردار نہیں بنائے گا، آپ خود بنائیں گے اس پارٹی کو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں. تو ابھی مجھے تو آپ نے خورشید صاحب میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے والد صاحب کے ساتھ اکٹھے پڑھے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے اکٹھے ایک اسکول سے پڑھا ہے. میں ان کو بڑا پیار بھی کرتا ہوں اس وجہ سے. اور جس ادارے کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ادارہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ اگر یہ ادارہ اگر چاہے تو آج پاکستان میں پورا نظام ختم کر دے. جب بتی نہیں ہوگی تو اس کے بعد لوگ کریں گے کیا؟ جب پانی بجلی نہیں ہوگا تو لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ تو ایک اپنی جنرل اسٹرائک کے اندر صرف ہوا اکیلا اگر جنرل اسٹرائک کی کال دے دے تو یہ ملک بند ہو جائے گا. آپ سب کو معلوم ہے. اتنی قوت ہے آپ لوگوں کے پاس. خورشید صاحب جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں اس لیے یہاں آتا ہوں بار بار. اور مجھے انہوں نے کہا ہے، میں نے کہا میرے بزرگ انہوں نے مجھے کہا ادھر کوئی چیز بھی پڑھ دیں، تو میں ایک چیز پڑھتا ہوں. جو میں نے بولا ہے اس کا لب لباب ہے. یہ انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، لیکن الیکشن میں جانے والا نہیں ہے. الیکشن میں نہیں جاتے ہم اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم تنظیم بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ سیاسی ایشو سے بنانا چاہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ شامل ہو. مزدوروں میں سے جتنے لوگ آئیں گے ہم اس کو بڑا کر سکیں گے. ہمارا نام ہی ہے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ. نوجوان اور ورکرز اکٹھے ہو کے جب چلیں گے، طلباء، نوجوان اور مزدور اور کسان، تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اصل تبدیلی سے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں انقلاب کریں گے. تو میں وہ نظم آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں آخر میں. نہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے. کلیپ کر سکتے ہیں؟ 1 2 3. نہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے. خدا کی ہے دولت، خدا کی زمین ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کی ہے دولت، یہ اس کی زمین ہے. غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. سب کچھ جب اس کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے. یہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے. اس طرح مر مر کے جینا بھی کیا ہے، یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے. اٹھو چلو آگے بڑھو، اٹھو چلو، میرے ساتھ بولیں، آگے بڑھو. ہاں جی، اٹھو چلو اٹھو چلو جاگو میرے دوستو، اپنے حق کے لیے تم اٹھو. باطل کو باطل کہو جب تک کہ حق سچ نہ ہو. کسی کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو. ہے انسان برابر سبھی، سب کا ہے سب کچھ کہو. بہت شکریہ، مہربانی. لو یو آل.